نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ بیان میں آپ کے سامنے میقات کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ 5 میقات ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے حالت احرام میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں، وہاں سے گزرنے والے وہ اہل شام ہوں یا مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش، ان علاقوں سے بھی جو لوگ آتے ہیں تو ان کا میقات جو ہے وہ بھی یہ جوفہ ہے۔ تو شام تو ہم نے کہہ دیا تھا، لیکن اس کی یہ وضاحت بھی ہم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ ان علاقوں سے آتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ صرف اہل شام ہی نہیں، اس طرف سے آنے والے جتنے علاقے ہیں ان علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کا میقات یہ ہے۔ اور ان علاقوں سے آنے والوں سے مراد مصر کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، لیبیا کی طرف سے آ رہے ہیں، الجزائر اور مراکش کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس سید میں آئیں گے۔ تو جب وہ اس سید میں آ رہے ہیں تو ان کا جو میقات ہے وہ جوفہ ہے۔ اور اسی طرح اہل نجد کا جو میقات ہے قرن المنازل، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اہل نجد سے مراد یہ والے لوگ ہیں جو بحرین کے راستے سے آ رہے ہیں، وہ بھی جو دمام سے آ رہے ہیں، وہ بھی جو ریاض سے آ رہے ہیں، وہ بھی۔ تو یہ لوگ جب عمرے کے لیے آئیں گے یا حج کے لیے آئیں گے تو ان کا جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے، اور اس کا جو نیا نام ہے وہ سیل کبیر ہے۔ بورڈ لگے ہیں، جگہ بنی ہوئی ہیں، تو وہاں سے گزرتے ہوئے جو ہے آپ کا حالت احرام میں ہونا ضروری ہے کہ آپ وہاں سے احرام کی حالت میں گزریں۔ اور اسی طرح جو اہل یمن کا راستہ ہے یلملم، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ جب یہاں سے گزریں گے تو ان کا حالت احرام میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس کا جو نیا نام ہے وہ سعدیہ ہے۔ وہ سعدیہ جو جگہ ہے وہاں سے جب گزریں گے تو ان کا حالت احرام میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے آپ سے عرض کر دی تھی پہلے بیان میں بھی کہ آپ جہاز سے جب گزر رہے ہیں وہاں سے تو جہاز میں باقاعدہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ میقات آ گیا ہے اور آپ میقات سے گزرنے والے ہیں۔ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بس ہم نے کتاب میں چیز پڑھ لی یا کسی سے سن لی اور ویسے ہی ہم کر گزرتے ہیں، اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، اہل علم سے ان باتوں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کر چکے ہیں ہم ان سے ان باتوں کو نہیں پوچھتے، اور مفتیان کرام کے پاس ہم حاضر نہیں ہوتے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جب مدینہ منورہ سے ہم مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے تو بئر علی میں رک کے جہاں ہم نے احرام باندھا اور ہم نے نیت کی عمرہ کی، تو ہمارے ساتھ ایک پشاور کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی بیٹھے ہیں، اور وہ مدینہ منورہ سے گاڑی چلی اور وہ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، اور انہیں یہ کوئی پتہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے اب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے گھر ہماری حاضری ہونی ہے، ہم نے وہاں پہ عمرہ ادا کرنا ہے، اور وہ آپس میں مصروف ہیں۔ اور جب یہاں میقات پہ بئر علی پہ گاڑیاں رکیں، سارے لوگ اترے، وضو کیا، غسل کیا، احرام باندھا، 2 رکعت پڑھیں، دعائیں کیں اور آ کے گاڑی میں سوار ہو گئے، تو وہ ویسے کے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ تو ساتھ بیٹھے کسی سواری نے ان سے کہا کہ آپ نے مکہ مکرمہ جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مکہ مکرمہ جانا ہے۔ عمرہ بھی کرنا ہے؟ ہاں جی عمرہ بھی کرنا ہے۔ تو آپ نے احرام کیوں نہیں باندھا؟ تو کہنے لگے ابھی یہاں سے احرام باندھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ لیں گے۔ تو انہیں ان صاحب نے کہا کہ آپ کا جو میقات ہے وہ یہ میقات ہے، اب یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، آپ کو یہاں سے گزرتے ہوئے احرام میں، حالت احرام میں ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو تو یہاں سے احرام باندھنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، میرے بھائی مفتی ہیں اور وہ پشاور میں ہوتے ہیں، میں ان سے ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ تو جب بھائی کو فون کر کے پوچھا تو اس نے کہا جی آپ کو تو یہیں سے احرام باندھنا چاہیے تھا، وہ مسجد عائشہ سے احرام آپ کے لیے تھوڑا ہی ہے، آپ تو یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ آپ کا میقات ہے، جب آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے گزرتے ہوئے حالت احرام میں ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس لیے یہ جاننا چاہیے، یہ باتیں پہلے پوچھنی چاہیے اور ان باتوں کو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ہم کہاں سے گزریں گے، ہمارے لیے وہاں کے کیا احکامات ہیں۔ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، میں نے پہلے یہ بات عرض کی کہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن ان مسائل کو ہم نہیں سیکھتے۔ یہ جو حج کی اقسام ہم نے گزشتہ سے پیوستہ بیان میں بیان کی، حج پہ جانے والے میرے خیال میں 99% لوگ ایسے ہیں
کہ انہیں حج کی اقسام کا پتہ ہی نہیں ہے، بس جا رہے ہیں جی ہم نے حج کرنے اور ہم نے احرام باندھ لیے اور بس ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ان چیزوں کو جاننا چاہیے، چیزیں جاننی بہت ضروری ہیں۔ تو یہ جو ہم نے وضاحت کر دی کہ اہل شام میں کون سے لوگ آتے ہیں اور اہل یمن میں کون سے لوگ آتے ہیں اور اہل نجد میں کون سے لوگ آتے ہیں، یہ چیزیں بھی جاننے کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں جاننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو وہ جو 3 مقامات ہم نے علیحدہ سے بیان کرنے تھے، 3 جو چیزیں علیحدہ سے بیان کرنی تھیں، وہ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شکریہ۔